نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليكم يا سيدنا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله السلام حضرات سادات کرام علماء وقار سامعین محترم، اس سے قبل کہ میں چند باتیں عرض کروں، میں اس دکھ اور غم کے موقع پر آپ سب حضرات جو پیر بھائی یا دیگر ساتھی پورے ملک کے طول و عرض سے مختلف شہروں سے تشریف لائے، غم کے موقع پر میرے دکھ میں میرے درد میں شریک ہوئے، میں آپ سب کا مشکور و ممنون ہوں اور آپ سب کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ بچے نصیب فرمائے اور آپ ایک ولی کامل کی محفل میں شرکت شریک ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے فضل و برکات سے بھی مستفید فرمائے۔ شاید کہتا ہے کہ یوں تو دنیا سے کئی لوگ چلے جاتے ہیں اور ہر روز کئی لوگ چلے آتے ہیں۔ یوں تو دنیا سے کئی لوگ چلے جاتے ہیں اور ہر روز کئی لوگ چلے آتے ہیں، بعض آتے ہیں تو دنیا میں بہار آتی ہے، بعض آتے ہیں تو دنیا میں بہار آتی ہے اور بعض جاتے ہیں تو راحت ہی چلی جاتی ہے، بعض جاتے ہیں تو راحت ہی چلی جاتی ہے اور ڈھونڈتی پھرتی ہے اس کو نگاہ بےتاب، ڈھونڈتی پھرتی ہے اس کو نگاہ بےتاب، پر نہیں ملتا کوئی اس کا زمانے میں جواب، اور نہیں ملتا کوئی اس کا زمانے میں جواب۔ آپ نے علماء کرام سے حضرت قبلہ فخر ملت کے بارے میں سنا، حضرت قبلہ عالم امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری، آپ نے میرے والد گرامی حضرت قبلہ جوہر ملت کو ارشاد فرمایا کہ افضل حسین اللہ تعالیٰ تجھے بیٹا عطا فرمائے گا اور اس کا نام افضل حسین رکھا ہے۔ آپ حج کے لیے تشریف لے کے جا رہے نہ کہ افضل حسین اللہ تعالیٰ تجھے بیٹا عطا فرمائے گا اور اس کا نام افضل حسین رکھ رہا ہے، اور آپ نے ساتھ ہی یہ بات فرما دی کہ وہ مہدرزاد ولی اللہ ہو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امیر ملت کہہ رہے ہیں، کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا۔ اور آپ نے علماء کرام سے سنا کہ 7 سال کی عمر میں آپ کی ولادت ہوتی ہے اور 1949 7 سال پورے ہوئے تو حضرت قبلہ عالم امیر ملت مسجد شاہ جماعت ناروال میں، پیر بھائی جاتے ہیں، انہوں نے شاید دیکھی ہو، یہ جگہ وہ ہے جہاں مرزے کے خلیفہ نور الدین سے حضرت قبلہ عالم امیر ملت کا مارکا ہوا۔ نور الدین جب وہاں پہنچا تو حضرت قبلہ عالم بھی تشریف لے کے گئے اور آپ علیل تھے، بیمار تھے، چلا نہیں جا سکتا تھا، آپ نے فرمایا میری چارپائی اٹھا کے لے چلو۔ بعض گرامی یہ کہتے ہیں کہ حضور ہم چلے جائیں گے، فرمایا کہ نہیں، کل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا تو مجھ سے پوچھا گیا تو میں کیا جواب دوں گا، اس لیے میری چارپائی اٹھا کے لے چلو۔ 3 جمعے آپ کی چارپائی اٹھا کے لے جائی جاتی رہی اور آپ وہاں جب خطاب فرماتے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس سے آپ ڈرتے رہے جیسے کوئی شیر جو ہے وہ بول رہا ہے۔ اور تیسرے جمعے آپ نے فرمایا کہ بھائی یہ جگہ بسوں کا اڈا تھا، اب بالکل شہر کے بالکل مرکز میں ہے، فرمایا کہ یہاں ہم نماز پڑھ چکے ہیں، اس لیے بسوں کا اڈا نہیں، جہاں اللہ کا گھر بنے گا۔ پھر آپ نے اپنے پیسے عطا فرمائے
اور پھر بھائیوں نے تعاون کیا، پھر آپ تعاون فرماتے رہے. بہت بڑی مسجد ہے جامعہ شاہ جماعت. اس مسجد میں آپ تشریف لے کے گئے تو لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ لوگوں بھائی یہ میرا پوتا سید افضل حسین، دیکھو اس نے 7 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیے. حضرت امیر ملت مخاطب کر کے لوگوں کو فرما رہے ہیں کہ اس نے 7 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا. پھر آپ کو سٹیج پر بٹھایا گیا یا ممبر پر کسی جگہ پر اونچی جگہ پر بٹھایا گیا اور آپ نے قرآن پاک کی آیات جو ہے وہ تلاوت کر کے سنی. حضرت قبلہ فخر ملت نے ہم کیونکہ علی پور شریف کے آستانے کی یہ روایت ہے، جو متعلقین ہے وہ تو جانتے ہیں، باقی لوگوں کو شاید بات کا علم نہ ہو کہ خاندان کا ہر فرد، ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا پہلا کام جو ہے وہ چاہے کچھ اور کرے یا نہ کرے، پہلا کام اس کا کیا ہے؟ قرآن پاک حفظ کرنا. یہ وہاں کی لازمی بات ہے، لازمی شرط ہے. حضرت قبلہ فخر ملت کی عمر 4 سال 4 مہینے اور 4 دن ہوئی تو آپ کو استادوں کے سامنے بٹھا دیا گیا قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے. 7 سال کی عمر میں آپ نے قرآن پاک حفظ کر لیا. اس کے بعد پھر جیسے کہ ابھی قاری صاحب نے اور سید احمد حسین شاہ صاحب نے بھی آپ کو بتایا، حضرت قبلہ جوہر ملت سید افضل حسین شاہ صاحب اور مولانا عبدالرشید صاحب جھنگوی اور مفتی غلام رسول صاحب، یہ 3 استاد ہیں حضرت قبلہ فخر ملت کے. اور الحمدللہ میرے بھی یہ تینوں استاد ہیں، کیونکہ حضرت قبلہ جوہر ملت کا یہ وصف ہوتا کہ وہ ان کے پاس جیسا بھی آدمی آتا ان کے ساتھ ویسی گفتگو فرماتے. تو صبح صبح ہمیں پیغام بھیجنا کہ بھائی یہ فلاں فلاں سبق جو ہے میرے پاس آ کے پڑھو. میرا کسی حسین شاہ صاحب میرے بڑے بھائی جو ہیں تو ہم دونوں ان کے پاس جاتے. پھر جب اسباق پڑھ لیتے، کھانا آ کے آیا ہوا ہے رکھا ہوا ہے، جب ہم اسباق پڑھ لیتے اس کے بعد پھر آپ فرماتے ہوئے میرے ساتھ ہی کھانا کھاؤ، میرے ساتھ ہی. اس کے بعد خیر مولانا عبدالرشید جنگوی صاحب سے میں نے قرآن پاک حفظ کیا اور ابتدائی کتابیں ان سے پڑھی. اور اس کے بعد پھر حضرت گلستہ بوستہ سرفداب قبلہ جوہر ملت کے پاس اور اس کے بعد پھر مفتی غلام رسول صاحب کے پاس. تو بہرحال حضرت قبلہ جوہر ملت کی، قبلہ فخر ملت کی وہ شخصیت ہے کہ جیسے قاری صاحب نے بتایا 32 سال حضرت قبلہ فخر ملت، میرے خیال میں حضرت قبلہ عالم کے بعد یہ سب سے زیادہ طویل عرصہ ہے جو حضرت قبلہ فخر ملت سے زیادہ نشین رہے. سب سے زیادہ طویل عرصہ حضرت قبلہ. اور علم کی دنیا کے اللہ اکبر، جیسے ابھی غالباً کوئی شخص پہ کہہ رہے تھے کہ یہ وہ ہے جن پر علم کو ناز تھا، جن پر، کیونکہ کئی مرتبہ ایسے ہوا، ہمارے دیکھنے کی بات ہے، کئی مرتبہ ایسے ہوا کہ حضرت کوئی مسئلہ پیش آ گیا، حضرت قبلہ جوہر ملت والے گرامی کی عادت ہوتی کہ آپ علماء کے ساتھ بیٹھتے تو پھر آپ ان کے ساتھ گفتگو ایسی علماء کے ساتھ. اور کئی مرتبہ ہمارے حافظ نواب الدین صاحب، مفتی غلام رسول صاحب کے ساتھ کئی مسائل پہ بحث شروع ہو جاتی، پھر کئی دن جاری رہتی بحث. یہ نہیں کہ وہ ختم ہو جاتی، کئی دن جاری رہتی. اور کئی مقام ایسے آتے کہ کوئی مسئلہ جو ہے وہ اڑ گیا ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی بات اس بات، تو پھر حضرت قبلہ جوہر ملت فرماتے کہ جاؤ بھائی افضل پیر کو بلا کے رکھو، افضل پیر کو بلا کے رکھو. جب افضل پیر صاحب آ جاتے اب کہتے جی حضور، فرماتے کہ افضل پیر یہ مسئلہ کیسے ہے؟ انہوں نے عرض کرنے کی حضور اس طرح سے ہے کہ بھائی کس کتاب میں لکھا ہے؟ جناب فلاں فلاں کتاب.